سر سنیں پلیز، مجھے سینئر نے ڈیئر دیا ہے، اگر میں نے پورا نہیں کیا تو وہ لوگ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے۔ کیا میں آپ کو کس کر لوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہکلاتے ہوئے بولی تو مقابل کی آنکھیں چمکی۔ چمکتی آنکھوں سے سر ہلاتا وہ دلدار بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اپنی ایڑیاں اٹھاتی اس کی گال چوم گئی تھی۔ وہ مافیا مین، انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ، اس کمسن لڑکی کی بے باک حرکت پر سانسیں روک گیا تھا۔ مجھے کل یہ لڑکی ہر حال میں اپنے پیلس میں چاہیے۔ وہ ایک معصوم اور یتیم لڑکی تھی، تھر تھر کانپتی وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جب بھی کوئی روم میں آیا اور مقابل کا چہرہ دیکھ وہ غش کھا کر گر پڑتی اگر وہ بروقت سنبھل نہ لیتا۔ میرے پیلس میں خوش آمدید سویٹ ہارٹ۔ سورج کی کرنوں میں کافی تیزی محسوس ہوئی تھی۔ دیا کو یونیورسٹی آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں وہ مکمل ایک شرارتی گروپ کی نظر میں تھی۔ یہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم لگتی ہے، میں شرط لگا کر کہتا ہوں اتنی ہے نہیں۔ یہ گروپ اظہر کا گروپ تھا جو لڑکیوں کو ستانے میں یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ چھوڑ یار، شکل سے ہی مسکین لگتی ہے، اس کے دوست محمود نے کہا اور تالی مار کر ہنس پڑا۔ چلو اس کی مسکینی آزماتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تینوں آگے بڑھے۔ میں یونیورسٹی کے گارڈن میں لگے بینچ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ محمود اور اظہر نے اس کے برابر میں جا بیٹھے تو وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ بربرائی اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر آگے بڑھی۔ ارے ارے بات تو سنو! اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ اس کی کلاس کا پہلا اسائنمنٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ کیا یہ دونوں کوئی جادوگر تھے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ نہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، بلکہ تم جب کتاب پڑھنے میں مصروف تھی ہم نے تب تمہارے اسائنمنٹ نکال لیے۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ وہ چلائی۔ چلانا بند کرو، آج تک اظہر گروپ کے سامنے کوئی نہیں چلا سکا۔ میرا اسائنمنٹ واپس کرو۔ دیا نے ان کی بات نظر انداز کر کے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے اسائنمنٹ پیچھے کی طرف کر لیا۔ ایسے تھوڑی نہ ملے گا، پہلے تمہیں ٹاسک کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ دیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ ہیلو، ہمارے درمیان کوئی دوستی ہے، کوئی ناطہ ہے کیا جو میں تمہاری بات مانوں گی اور ٹاسک پورا کرتی پھروں؟ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی سینڈل اتار کے ان کے سر پر بجا دیتی۔ دیکھو، آج تک اظہر گروپ سے کوئی بھی نہیں جیت سکا۔ اگر تم نے ڈیئر مکمل کر لی، اسائنمنٹ واپس مل جائے گا، اور اگر مکمل نہ کی تو تمہیں بدلے میں ہم تینوں کا اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ دیا نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ میں وی سی کو شکایت لگا دوں گی۔ اس نے دھمکی دی تو وہ تینوں ہنس پڑے۔ وی سی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اسے اپنی نوکری جانے کا خطرہ ہے۔ دیا سمجھ گئی یہ لوگ کسی بڑے گھر کے چشم و چراغ ہیں اور یونیورسٹی میں اسی طرح کی بدمعاشی پھیلاتے ہوئے ہیں۔ کیا ٹاسک ہے تمہارا؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر بالآخر پوچھ لیا۔ ارے کچھ نہیں، بس اس گیٹ سے جو شخص پہلے اندر آئے گا اسے جا کر تمہیں کس کرنی ہوگی۔ دیا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اور اگر وہاں سے کوئی لڑکا اندر داخل ہوا تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو کیا کس تو تمہیں ہر حالت میں کرنی ہی ہے۔ ڈیئر جو ہے، ڈیئر لڑکا یہ لڑکی نہیں دیکھتا۔ اس نے چبا چبا کر کہتے اس کے وجود کا جائزہ لیا تو وہ روح ہنسی سے ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو، جانے دو۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تو وہ ہنس پڑے تھے۔ اتنی منت ہمیں منانے میں لگا رہی ہو، ڈیئر کمپلیٹ کرو، اپنی اسائنمنٹ لے کر چلتی بنو۔ اظہر کے کہنے پر اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں پڑھتے ہی وہ آگے بڑھی اور گیٹ پر نظر پڑی تو اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ اس گیٹ سے ایک انتہائی خوبرو شخص اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں فائلوں کا پرندہ تھا۔ وہ دوڑ کر اس سے جا ٹکرائی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی ڈیشنگ پرسنالٹی کا حامل تھا۔ سلیقے سے جمے بال، اونچا لمبا قد، تراشتہ داڑھی اور آنکھوں میں گہری چمک۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں میری مدد کیجیے، مجھے ڈیئر ملا ہے اور پلیز آپ مجھے کچھ بھی مت کہیے گا ورنہ وہ لوگ میرا اسائنمنٹ پھاڑ دیں گے۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ اچھا، کیا ڈیئر ملا ہے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ مجھے بس آپ کو کس کرنی ہوگی اور آپ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں مجبور ہوں۔ وہ یکدم سے اپنی ایڑیوں پر کھڑی ہوئی اور بے سختہ اس کے گال چوم کر اگلے ہی لمحے تیزی سے بھاگتے ہوئے لڑکوں کے پاس پہنچی اور ان سے اپنی اسائنمنٹ سپرد کر لے لی تھی۔ وہ تینوں اپنی جگہ حیران رہ گئے تھے۔ اب کی بار مسکرانے کی باری شخص کی تھی جس کے گالوں پر دیا نے اپنی پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹوں کا لمس چھوڑا تھا۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔
وہ سب کی نظروں سے بچ بچا کر اپنی فائلیں کٹھی کیے دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درخت اوٹ سے کلاس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی دیا کی تصویر کھینچ چکا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر وہ تصویر ایک اپنے سیکرٹری کو بھیجی۔ مجھے رات کو 10 بجے مکمل طور پر اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ کون ہے، کیا کرتی ہے، A to Z سب پتہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھو 10 سے 1 منٹ پیچھے ہونا چاہیے، نہ 1 منٹ بعد، سمجھے تم؟ اس نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا اور پھر فائل ایک کمرے میں پہنچا کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا۔ دیا کلاس کے اندر داخل ہوئی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، میں کتنی گئی گزری ہوں، وہ اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور، میں نے تو اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ڈیئر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے خود ہی سرزش کی۔ کلاس میں پروفیسر صاحب آ گئے تھے۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اندھے اظہر اور محمود کا گروپ اسی کو چھیڑنے سے قبل 10 بار سوچے گا۔ وہ بڑبڑائی تھی، بے شرم کھینگ کے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ انہیں چوک کر لٹکا کے ان کی اصلیت کے بارے میں سب کو بتائے، لیکن وہ مجبور تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ گھر پہنچی تو ایک نیا تماشا اس کا منتظر تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ چچی جانچتی ہوئی نگاہوں اس کے وجود پر جمی رہیں۔ آج ایکسٹرا کلاس تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پانی کا گلاس پیا اور انہیں اطلاع دی۔ ایکسٹرا کلاس یا کسی کے ساتھ رنگیاں بنا رہی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ یہ میری عادت نہیں ہے، نہ ہی میری تربیت۔ اس نے انہیں دوڑ روک جواب دے کر اسٹور روم کی طرف قدم بڑھائے دیے۔ اب وہی اس کا کمرہ تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، 5 سال کی تھی جب اس کے والد ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گئے، اور پھر اس کی والدہ اور وہ سسرال کے رحم و کرم پر تھی۔ جب تک دادی حیات تھی سب کچھ بہتر چل رہا تھا، لیکن جیسے دادی کی آنکھیں بند ہوئیں تو چچا اور چچی نے آنکھیں ہی پھیر لیں۔ ان کی محبت نفرت میں بدل گئی، اور دیا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اگر کوئی رشتہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مخلص ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر رونے لگی تھی، تبھی اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم بس جلدی آ جایا کرو۔ یہ اس کی نحیف سی والدہ تھی، جنہوں نے حالات وقت سے پہلے برا کر دیا تھا۔ جی امی، وہ انہیں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے محض اتنا ہی کہا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنی ماں کو اس جہنم سے نکال کر کہیں دور لے جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح کا سورج اس کے لیے کیا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ رات کے 10 بجے وہ اپنے بیڈ پر لیٹا وہ ساری معلومات پڑھ رہا تھا جو اس کی سیکرٹری نے اسے بھیجی تھی۔ بہت دلچسپ۔ اور جیسے جیسے اسکرین کو انگوٹھے کی مدد سے اوپر نیچے کر رہا تھا، ویسے ویسے اس کی حیرانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ محترمہ دیا صاحبہ، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ڈیئر کے لیے ایک انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ کو چنا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور ابے ساختہ مسکرایا۔ لیکن اب اس انڈر ورلڈ بادشاہ کی آپ ملکہ بن چکی ہیں، کیونکہ آپ کی معصوم سی مسکراہٹ نے میرا دل جیت لیا ہے۔ وہ اس کی تصویر سے غائبانہ گفتگو کرتے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے مستقبل کے سنہرے خواب بنا رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں کسی نے اس طرح خدبدسی مچائی تھی، اور وہ جلد از جلد اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ میری ہو جاتی ہے، پھر چاہے مجھے اسے کسی طرح بھی حاصل کرنا پڑے، ضد کر کے، مار دھار کر، یا پھر شرافت سے۔ اٹھا اور آئینے کے سامنے آیا۔ ویسے میری اور تمہاری جوڑی خوب جچے گی۔ وہ کافی آگے نکل گیا تھا، بس چند گھنٹوں کا فاصلہ، اور پھر تم میرے ساتھ میرے پیلس میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب اسے نیند کہاں آنی تھی۔ امی، اشانہ کی برتھ ڈے ہے اور میں واپسی میں اس کے ساتھ گھر جا کر پھر بس میں بیٹھ کر واپس آ جاؤں گی۔ اپنی والدہ کو اطلاع دی تو انہوں نے اسے منع کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ لوگ مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ نہ جانے کیوں ان کے درمیان رہ کر بھی اچھی خاصی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ کوئی کچھ کہے گا تو میں ہوں نا جواب دینے کے لیے۔ آپ پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر اس کی والدہ نے مجبوری میں سر جھکا دیا تھا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ کلاس میں مصروف رہی، اور جب چھٹی کا وقت ہوا تو حیرت انگیز طور پر اس کی بس سے نکل چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے، اشانہ تو اپنی برتھ ڈے والے دن غیر حاضر رہی تھی، اسے اشانہ کے لیے گفٹ بھی خریدنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یونیورسٹی کی پچھلی گیٹ میں پہنچی۔ پچھلی گلی میں پہنچی، ایک تیز رفتار بڑی گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، گاڑی سے ایک شخص نکلا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس پہ ٹھیک اس کی ناک پر کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر اس شخص کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ اس شخص نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی تھی۔
تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ رات کے 8 بجنے والی ہیں اور ابھی تک نہیں آئی۔ چچا نے اسما بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی اور انہیں اپنی باتوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے مجھے بتایا تھا وہ برتھ ڈے میں جائے گی، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کس سے پوچھ کر یہاں سے؟ اس کے چچا جان زندہ ہیں اور اس گھر میں مردوں کی ہی حکمرانی ہے، انہی سے پوچھ کر سارے کام ہوتے ہیں۔ تمہاری بیٹی نے پوچھنا گوارا نہ کیا، مطلب وہ کہیں رنگلیا ہی مناتی ہے۔ افسوس باپ کے مرتے ہی بیٹی بھی غلط راہوں پر پڑ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اسما خاتون نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چچی جان مسکرائیں۔ ایسی ہی بات ہے، تبھی تو چھپایا گیا ہے۔ آ جانے تو اسے، اس کی یونیورسٹی بند کرواتی ہوں، میری بیٹیوں کو بھی خراب کرے گی۔ پوچھوں گی کہاں گھوم رہی تھی اور کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے نرگس، بس کر دو، اسما بیگم نے کہا تو نرگس خاتون مسکرائیں۔ میں کیوں بس کروں؟ جو نظر آئے گا وہی کہوں گی نا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی اور اسما بیگم وہیں زمین پر بیٹھی تھی چلی گئی۔ دیا بیٹا کہاں ہو تم؟ جلدی آ جاؤ۔ ان کے دل میں خدشات تو بھرے تھے اور یہ خدشات کچھ غلط بھی نہ تھے۔ ادھر رات کے 10 بجتے ہی اسے ہوش آیا تھا اور جو شیشے کے پارے سے کمرے میں دیکھ رہا تھا، اس کی ہوش میں آتے اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے برابر میں بیٹھے اپنے گارڈ کو دیکھا۔ اگر اس سے ہوش نہ آتا تو میں تمہارا گلا دبا دیتا، سمجھے تم؟ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ شخص جس نے اس کے منہ پر سپرے کیا تھا غصے میں کھولتا ہوا باہر نکل گیا اور اسے انڈرورلڈ مافیا کے سربراہ نے اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ جو ابھی ہوش میں مکمل طور پر نہ آئی تھی، اپنے سامنے ڈیر والے بندے کو دیکھ کر اس کے چوبندہ طبق روشن ہو گئے تھے۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اٹھ گئی اور گرہن بھری کسی شدید چکر سے محسوس اور وہ لڑکھڑانے لگی کر گرنے لگی تھی کہ عزیز پاشا نے اسے پکڑ لیا تھا۔ سنبھل کر، ابھی تو آپ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اس نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تو دیا کو انہونی کا احساس ہوا تھا اور وہ بیساختہ رو پڑی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا تھا مجھے مجبوری تھی، لیکن آپ اتنے گھٹیا نکلیں گے کہ مجھے یہاں بلا لیا، مجھے یہاں اغوا کر کے لے آئے۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے مچلنے لگی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ غالب میں نے تمہیں تمہارے ڈیئر کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے یہاں اپنے پیلس آنے کی دعوت دی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ گھٹنوں پر جھکا اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو جاؤ بغیر کسی شور کے، یا پھر میں زبردستی تم سے نکاح کروں گا۔ دونوں صورتوں میں تم ہی مجھے حاصل رہو گی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیا تڑپ اٹھی تھی۔ دیکھیں میں بہت مجبور ہوں، مجھے جانے دیں، میں ایسے رشتے نہیں بنا سکتی۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے؟ اس بات پر اس کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ وہ اٹھا اور اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کیونکہ جو چیز مجھے یعنی عزیز پاشا کو پسند آ جاتی ہے تو پھر اسے کسی اور کی نہیں رہنے دیتا، سمجھے تم؟ اگلے ہی پل اس نے اسے خود سے دور کیا اور اس کے سر پر گن رکھی تھی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو نہ صرف تم بلکہ تمہاری ماں اور تمہارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ یہاں ہر کام میرے ایک اشارے پر ہوتا ہے۔ دیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور پھر اس نے گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی اور عروس لباس میں ملبوس اس کے سیج سے زیر بیٹھی تھی۔ وہ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا اور بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بن گئی ہو۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا تو دیا کھسک کر پیچھے ہوئی۔ میں مر چکی ہوں، ایک بے جان لاش ہوں۔ تم نے مجھے حاصل تو کر لیا ہے، لیکن میں ہمیشہ تم سے نفرت کرتی رہوں گی۔ زور زبردستی حاصل کیے گئے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس نے ایک دم سے گویا عزیز پاشا کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے شرٹ کے بٹن کھولا۔ وہ خود خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، زور زبردستی حاصل کیے گئے رشتے پائیدار نہیں ہوتا، لیکن میں اسے پائیدار بنا کر دکھاؤں گا۔ فی الحال میں تمہاری طرف نہیں بڑھ رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کبھی تمہاری طرف نہیں بڑھوں گا، بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھانا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے وارننگ دے کر وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ مہمان ہو تو اس لیے آج بیڈ پر جگہ دے رہا ہوں، اگلے دن تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار رو پڑی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آنکھوں کو سے دور تھی۔ یہ ساری دنیا ہمیشہ مجھ سے
نفرت کرے گی، وہ بھی جس سے میں نے بے انتہا محبت کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سوتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اسے دیا کی سسکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اب تم رونا بند کرو گی؟ اس نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھتے ہوئے چلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تو اور کیا کروں، میت پر تو رویا ہی جا سکتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو اسے گہرا سناٹا محسوس ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی، یہ احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ دھیرے سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر کر پیلس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھی ہی تھی، جیسے ایک کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ اس کے برابر میں موجود کمرہ کھلا اور عزیز پاشا باہر نکلا، جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کا کام تمام ہو گیا ہے، اسے اب دفنا دو، میرا حساب بھی مکمل ہو گیا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن چکی تھی۔ عزیز کے جاتے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں 3 لاشوں کو زمین پر گرا دیکھا۔ تو یہ شخص قاتل بھی ہے۔ خوف کی ایک بھرپور لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے وہ چھپا کر پہلے سے باہر نکلی۔ گیٹ پر کھڑا سیکورٹی گارڈ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی سینڈل اتار کر اسے زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی پہلے سے نکل چکی تھی۔ وہ بھاگتی رہی یہاں تک کہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی، اور جیسے ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تھک گئی ہو گے تمہارے ایڈونچر، تو گھر چلتے ہیں، وہاں کھانا پینا کھاؤ، آج تم نے واقعی اپنی طاقت سے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے دل کو دہلا گیا۔ تم قاتل ہو، تمہاری جگہ جیل ہے، سمجھے تم؟ گویا تم نے مجھے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اس قدر آرام سے بولا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہو۔ دیا چند قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں، کیا ہے میں نے؟ کر دیا قتل۔ جب یہ دنیا انصاف نہ کرے پھر ہمیں بھی انصاف کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سگریٹ نکال کر سلگائی اور دھواں دیا کے منہ پر چھوڑا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے اعلان کیا۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ تم مجھے مار دو گے؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ اپنی محبت کو بھلا کون مارتا ہے؟ میں تو صرف تمہیں خوفزدہ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ تبھی فضا میں فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ گولیاں کی تڑتڑاہٹ سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، وہ فوراً سے آگے بڑھا اور اس کے پورے وجود کو اپنے چورے وجود سے ڈھانپتا اسے درخت کی اوٹ میں لے گیا۔ تبھی ایک گولی درخت کی سائیڈ سے نکلتی ہوئی درخت کی ایک ٹہنی سے ٹکرا کر اس کے بازو میں اتر گئی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی۔ آپ کو گولی لگی ہے، اس نے گویا اسے اطلاع دی۔ جانتا ہوں، لیکن اس وقت تم یہاں سے نہیں ہلوگے جب تک تم محفوظ نہ ہو جاؤ۔ اس نے گویا دیا کو اپنے لفظوں سے پتھر کر دیا۔ خون سے بھل کر بہہ رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز رک گئی تھی۔ تبھی دیا نے اسے دور دھکیلا اور اس کے بازو پر اپنا دوپٹہ کس کر باندھ دیا۔ میں تو قاتل ہوں نا، پھر مجھے کیوں بچا رہی ہو؟ اس کے لفظ پتھرا کر رہ گئے تھے۔ مجھے برا لگ رہا تھا اس لیے۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ چاہے زبردستی ہی صحیح، لیکن اب آپ میرے شوہر تو ہیں نا۔ وہ وہیں پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنے بازو کے ایک ہاتھ سے دبا کر اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ میرے دشمن ہیں جو مجھ پر گولیاں برسا رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ میں نے ان کے سربراہ کو قتل کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ آپ اب ہسپتال چلے جائیں پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے تھوڑی تھام کر اس کے چہرے اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ میں مرا تو نہیں ہوں نا؟ اگلے ہی لمحے دیا نے اس کے ہاتھ پر مکہ بنا کر مارا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں، بس ایک انسانیت موجود ہے دل میں، اسی لیے۔ وہ سر جھکا کر اپنی انگلیوں میں رونے لگی۔ میں بھی تمہاری طرح یتیم تھا، مجھے اس حالات میں پہنچانے والا میرے اپنے ہی لوگ ہی ہیں۔ انصاف کی خاطر میں دروازے کھٹکھٹاتا رہا، چاہتا تھا کہ مجھے انصاف ملے قانون کے ذریعے، لیکن قانون نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں کیونکہ میں غریب تھا، پیسہ نہیں تھا نا میرے پاس۔ بس پھر میں نے مافیا کی دنیا میں آ گیا اور ایک ایک سے اپنے حساب چکتا کیے۔ ان سب نے میری ماں کو مارا تھا، میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا، میری چھوٹی بہن کو میرے سامنے پتیش کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ لوگ درندے ہیں، اور کل میں انہیں مار کر پرسکون ہو گیا ہوں۔ مجھے کھیل ترتیب دینا پڑا اور کئی سال ان سے بیس بدل کر رہنا پڑا، لیکن سچ کہوں تو تمہیں میں قاتل نہیں ہوں، میں نے تو بس قتل کا بدلہ قتل سے لیا ہے۔ میں اپنی کہانی تمہیں سنا دی ہے، تمہاری مرضی ہے، تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو خوش آمدید، اور اگر جانا چاہو تو تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ بس میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے
آنکھوں میں میرے لیے نفرت نظر آئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی کہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ دیا کی چیخ بلند ہوئی اور اس کے بعد گہرے اندھیرے چھا گئے۔ 1 مہینے بعد۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ وہ اپنے پہلے سیل کر کے شہر کے وسط میں ایک خوبصورت گھر لے کر اپنی بیوی کو اور اپنی ساس کے ہمراہ رہ رہا تھا۔ چچی جان اور چچا جان نے انہیں نکال دیا تھا، لیکن وہی ان کا سہارا بنا ہوا تھا۔ اس وقت جب وہ بے ہوش ہوا تو دیا نے اسے چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھیں کھلنے پر دیا نے اس کے سامنے بیٹھی اس کی زندگی کی دعائیں کرتی ہوئی اسے ملی تھی، اور پھر محبت کی داستان رقم ہو گئی تھی۔ دیا نے عزیز پاشا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ وہ ایک بدلہ ہوا عزیز پاشا بنے، اور عزیز پاشا نے یہ کر دکھایا تھا۔ اس نے پچھلے تمام روز چھوڑ دیے تھے اور آج دیا کو لے کر ایک انجان جگہ پر آیا تھا۔ بتائیں نا، آپ مجھے یہاں کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ جو اس کے سے 1 مہینے میں اس کی محبت ملنے پر کھل اٹھی تھی، اب قدرے خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کے سامنے اظہر اور اس کا گروپ کے دونوں لڑکے محمود اور ولید رسیوں میں جکڑے نظر آئے تھے۔ ویسے تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن تمہارے ساتھ انہوں نے یونیورسٹی میں بدتمیزی کی تھی، اس لیے اب یہ تم سے معافی مانگیں گے۔ دیا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ان تینوں نے بیک وقت اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہمیں معاف کر دو دیا۔ تبھی عزیز پاشا نے ان کے سامنے آیا۔ اور یہ بھی کہو کہ آئندہ تم کسی لڑکی کو تنگ نہیں کرو گے۔ ان تینوں نے کورس میں ایک ساتھ کہتے ہوئے عزیز پاشا اور دیا رحمان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج کے بعد تم تینوں آزاد ہو، لیکن یاد رکھنا اگر مجھے اطلاع ملی کہ یونین میں کسی لڑکی کو کوئی انتہائی بیزاری سا ڈیر دیا ہے تو میں تم تینوں کی آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے نکلے تھے۔ دیا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے عزیز نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ ویسے اگر یہ تینوں نہ ہوتے تو تم مجھے کیسے ملتی؟ دیا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے ہنس کر اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ عزیز نے اسے اپنی باہوں میں بیچ کر آنکھیں موند لی تھیں کہ زندگی حسین ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی دشمنوں سے بدلہ لے کر اپنے آپ کو پرسکون کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ رحمان کے ساتھ کیا تھا، اور وہ اس فیصلے پر خوشی اور سکون میں تھا۔